ہاں چلیے بس کیجیے. تو ذکر چل رہا تھا کہ اشتراکی نظام معیشت کیوں وجود میں آیا؟ چونکہ اس سے پہلے والا نظام جو معیشت کا چل رہا تھا اس میں کیا تھی، لوگوں کو خرابیاں پریشانیاں نظر آئی، کمیاں نظر آئی، تو سوچا کہ معیشت کا کوئی ایک اور نظام جو سرمایہ دارانہ نظام سے بہتر ہو وہ آنا چاہیے. لیکن اشتراکی نظام معیشت جس طریقے سے وجود میں آیا اور جس طریقے سے اس پر عمل کیا گیا، اس میں بھی بے شمار خرابیاں اور پریشانیاں نظر آتی ہیں. تو ان میں سے دو کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ نظام اللہ کا جو قانون ہے، قانون فطرت، اس کے خلاف ہے، اس سے ٹکراتا ہے. دوسری بڑی خرابی اس میں یہ ہے کہ اس نے انسان کو کیا ہے، ایک مشین تصور کر لیا ہے کہ صرف اس سے کام لینا ہے، زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنا ہے اس کے ذریعے سے. تو اور جبکہ جس شخص سے کام لیا جا رہا ہے اس کو کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے زیادہ، اس کے پاس سرمایہ اکٹھا ہی نہیں ہونا ہے، دولت اکٹھی کرنے کی اس کو اجازت ہی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، جو روح ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تیسری خرابی اس نظام و سسٹم کی دیکھیے کیا ہے. تو ذاقت موارد و رزق الشعوب الاشتراکی. ذاقہ یذیق کے معنی آپ جانتے ہیں، ذاقہ کے معنی تنگ ہونا، موارد مورد کی جمع ہے، ذرائع، راستے، وسائل موارد کہا جاتا ہے. تو رزق الشعوب الاشتراکیہ، تو اشتراکی نظام معیشت جہاں جہاں یہ نافذ تھا، وہاں کے افراد اور وہاں کی قوموں کے رزق کے جو وسائل تھے وہ کیا ہو گئے؟ روزی کے جو وسائل تھے وہ تنگ ہو گئے. بجائے کشادہ ہونے کے اس نظام کے نتیجے میں جہاں جہاں یہ اشتراکی معیشت کا نظام نافذ ہوا، وہاں کے لوگوں، وہاں کی قوموں کے رزق کے جو وسائل تھے، جو ذرائع تھے، وہ تنگ ہوتے چلے گئے. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فعاشوا فی فقر مدقعن. تو لوگ انتہائی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، انتہائی غربت کی زندگی گزارنے لگے، خط افلاس سے نیچے چلے گی. اس میں تعبیر آئی ہے فی فقر، فقر جانتے ہیں، فقر و فاقہ جو ہے تنگ دستی، مدقعن تو فقر مدقعن، تو آخری درجے کی جو تنگ دستی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو لوگ کیا ہے، آخری درجے کی غربت میں زندگی گزارنے لگے. بینما ثروات البلاد محجوزۃ عن العمل، جبکہ ملک کی جو ثروت تھی، جو دولت تھی، وہ کیا ہے، اس کو کام کرنے سے روک دیا گیا، اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا گیا. ایسا نہیں تھا کہ دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، دولت ہوتے ہوئے بھی لوگ فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے. لیکن پریشانی یہ تھی کہ جو حکمراں طبقہ ہے اس کی جانب سے کہ دوسرا کوئی انسان اس دولت میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، حکومت ہی کرے گی جو کچھ کرنا ہے. تو کہا جبکہ ملک کی ثروت و دولت کے جو خزانے تھے وہ عمل سے روک دیے گئے. محجوزہ، حجزہ کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں.
ممنوعۃ من الاستثمار، استثمار سرمایہ کاری کرنا، فائدہ اٹھانا، اور ملکی خزانوں کو کیا ہے سرمایہ کاری سے روک دیا گیا، بید اقلیت، چند لوگوں کے ہاتھوں. اور یہ چند لوگ کون تھے؟ ممن بیدہم الامر، ان چند لوگوں کے ذریعے سے جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور تھی، ان کے ذریعے سے یہ سارا کام ہوا. تو اس لیے لوگ کیا ہے آخری درجے کے فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ فاستبدت الحکومات بالثروۃ، استبد یستبد استبداد، استبداد کے معنی ہاں جی، استبداد کا معنی ہوتا ہے مطلق العنان ہو جانا، کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر لینا. تو فاستبدت الحکومات بالثروۃ، تو دولت و ثروت کے سلسلے میں حکومتیں کیا ہیں مطلق العنان ہو گئیں، سب چیز انہوں نے اپنے لیے خاص کر لی، جو بھی ثروت اور دولت تھی ملک کی. وَلَمْ يَسْتَفِدْ مِنْهَا إِلَّا أَعْضَاءُ الْحِزْبِ الْحَاكِمِ، اور ملک کی اس دولت اور خزانے سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ کہا کہ حکمراں جماعت کے جو ممبران ہیں، جو اعضاء ہیں، ان کے علاوہ کسی اور نے اس دولت سے فائدہ نہیں اٹھایا. الحزب الحاکم یعنی حکمراں جماعت، حکمراں جو پارٹی تھی، اس کے جو افراد تھے، ان کے علاوہ کسی اور نے اس ثروت و دولت سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ تیسری بڑی خرابی تھی کہ جہاں جہاں یہ نظام معیشت کا گیا، وہاں کے لوگوں کی غربت میں مزید اضافہ ہوتا گیا. اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں تردی النظام الاقتصادی العالمی وعدم تمکنه من حل مشکلات الدول الفقیرہ. تو تردی مصدر ہے، تردہ، یہ تردو تردی، تردی کے معنی ہوتے ہیں تردی سنا ہے کبھی؟ تباہ برباد. زوال پذیر ہونا. ہاں یہ قرآن میں نہیں آیا ہے. تو رمضان قریب ہو رہا ہے، قاری لوگوں کو تو کچھ معلوم ہونا چاہیے. ہاں قرآن حضرات ہیں. لمبی تعداد ہے قرہ کے شیخ. ہاں جی، تو اب رمضان تو شاید قریب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یا امتحان زیادہ قریب ہے؟ ہاں والنتیحۃ والمتردیۃ کہیں ہے جی سورہ مائدہ میں. جی تو وہی کسی لفظ کی جو سب سے بڑی سند ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اس سے بڑی کوئی ڈکشنری الفاظ کی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مستند کوئی ڈکشنری نہیں ہو سکتی. ہاں جی، تو وہاں دیکھنا چاہیے کہ والمتردیۃ کیا معنی ہے. تو تردی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی جانب گرنا، اس کو تردی کہا جاتا ہے. تو کہا کہ جو معیشت کے نظام دنیا میں نافذ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تردی النظام الاقتصادی العالمی، بین الاقوامی معیشت کا جو نظام ہے وہ زوال پذیر ہے. یعنی اس میں بجائے بہتری کے
بدتری ہی آ رہی ہے، اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ تو ایک بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی معیشت کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس میں کوئی بہتری نہیں ہو رہی اس وقت۔ تو تردی النظام الاقتصادی العالمی، ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ ہے وعدم تمکنہ من حل مشکلات الدول الفقیرہ، اور اس وقت معیشت کا جو نظام چل رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جو فقیر ممالک ہیں ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے یہ نظام۔ تو فقیر ممالک کے جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے حل کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے اس معیشت کے موجودہ نظام۔ تو یہ دو باتیں یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی معیشت کا جو نظام ہے وہ دن بدن کیا ہے، زوال پذیر ہے، اور فقیر ممالک کی مشکلات اور پریشانیاں کیا ہے، بجائے حل ہونے کے مزید الجھتی جا رہی ہے، پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ کیسے دیکھیے آگے وہ بات آئے گی۔ کہتے ہیں ان ای نظام اقتصادی یسعى من خلال نظرته القضاء على الفاقة والفقر والحرمان۔ تو ای نظام اقتصادی، کوئی بھی معاشی نظام ہو، اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے پیش نظر بھرپور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فقر و فاقہ اور محرومی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو ہر نظام کا مقصد کیا ہے کہ اول درجے میں فقر و فاقے کی، محرومی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ القضاء، القضاء اللہ کے معنی کسی چیز کا خاتمہ کرنا۔ تو دنیا کا معیشت کا کوئی بھی نظام اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے پوری کہ فقر و فاقے کا خاتمہ ہو، محرومی سے لوگ نکلیں۔ بمعنى انه يعمل ليحقق عدالة التوزيع بين افراد المجتمع۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ نظام کام کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ سماج اور معاشرے کے افراد کے مابین جو دولت و ثروت کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ ہونا چاہیے۔ سماج کے افراد کے مابین دولت کی جو تقسیم ہے وہ کیا ہے؟ انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، منصفانہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے نظام، معیشت کا نظام کوشش کرتا ہے۔ فَهَلِ النظام الاقتصادی العالمی الراسمالی اب الاشتراکی حقق هذا؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا جو سرمایہ دارانہ معیشت کا عالمی نظام ہے، جو نظام اس وقت چل رہا ہے اور وہ پہلے سے چل رہا تھا، اب الاشتراکی، یا معیشت کا جو بین الاقوامی نظام ہے اشتراکیت پر مبنی ہے، دو نظام اب تک چل رہے تھے، حقق هذا، کیا اس نے یہ چیز حاصل کر لی ہے کہ لوگوں کا فقر و فاقہ ختم ہوا ہے، اس میں کمی آئی ہے؟ ہاں جی، کیا رپورٹ ہے آج کل فقر و فاقے کی؟ کمی ہو رہی ہے فقر و فاقے میں کہ اضافہ ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، بھی بڑھ رہی ہے۔ فقر و فاقے میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور ہمارا ملک فقر و فاقے میں کیا ہے؟ جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے بھی پیچھے۔ تو پہلے شاید فقر و فاقے کے تعلق سے ہمارے ملک کا نمبر شاید پتہ نہیں 70ویں مقام پر تھا یا جو بھی رہا ہو، آج کل 100 سے اوپر پار کر گیا ہے۔ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی حالت فقر و فاقے کے تعلق سے کیا ہے؟ یہاں سے بہتر ہے، یہاں سے اچھی صورتحال ہے۔ پڑوسی ممالک میں فقر و فاقہ یہاں کے مقابلے میں بد سے بدتر ہے۔
یا کم ہے وہاں پر، لیکن ہمارے یہاں پچھلے کچھ سالوں سے اس میں کیا ہے فقر و فاقے میں اضافہ ہوا ہے۔ تو بہرحال معیشت کے دو نظام دنیا میں چل رہے ہیں، تو کیا یہ ان دونوں نظاموں نے لوگوں کے فقر و فاقے کو ختم کیا ہے اور دولت کی منصفانہ تقسیم عمل میں آ رہی ہے؟ تو یہ سوال ہے کہ ان دونوں نظاموں نے کیا حاصل کیا؟ تو دیکھیے، فالنظام الرأسمالی كما سبق اوجد طبقة متخمة مترفة۔ تو جو سرمایہ دارانہ معیشت کا نظام ہے، اس نے جیسا کہ اس سے پہلے باتیں یہ گزر چکی ہیں، کہہ رہے ہیں کما سبق اوجد طبقة متخمة مترفة۔ تو اس سسٹم نے معیشت کے انسانوں کا ایک ایسا طبقہ وجود، ایسے انسانوں کے ایسے طبقے کو وجود بخشا ہے جو طبقہ کیا ہے؟ متخمتن مترفتن۔ ہاں جی، ہاں لفظ، دونوں لفظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ متخم کسے کہا جاتا ہے؟ سنائے کہ نہیں کبھی؟ مادہ اتخام کہا جاتا ہے بد ہضمی کو۔ کوئی انسان اپنی ضرورت سے بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو اسے بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ تو متخم ایک ایسے طبقے کو وجود بخشا ہے جس کے پاس کیا ہے؟ بے پناہ دولت ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ مترفتن، اور اس نظام نے انسانوں کے ایسے طبقے کو وجود بخشا ہے جو کیسا ہے؟ مترف ہے۔ کیا مطلب مترف ہے؟ ہاں، اسی کی تاکید ہے یہ، عیش پرست۔ تو سرمایہ داران نظام کے نتیجے میں کیا ہے؟ ایک تو یہ طبقہ ہے جس کے پاس بے پناہ دولت اور ثروت ہے، عیاشی یا عیش پرستی میں مبتلا ہے۔ وما زال يعمل على مزید من تکدس الثروہ، اور یہ طبقہ کیا ہے؟ برابر مزید کوشش کر رہا ہے کہ دولت اور ثروت اور اکٹھی ہو جائے، ڈھیر لگ جائیں اس کے پاس۔ وما زال يعمل على مزید من تکدس الثروہ۔ تکدس، تو تکدس کہا جاتا ہے کسی چیز کا ڈھیر لگنا، انبار لگنا۔ تو مزید دولت کا ڈھیر انبار لگانے کے لیے یہ نظام کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وَتَضَخُّمِ الْاحْتِكَارَاتِ الْعَالَمِيَّةِ، اور بین الاقوامی ذخیرہ اندوزی کے بڑھاوے کے لیے نظام کام کر رہا ہے۔ یعنی عالمی سطح پر لوگ ذخیرہ اندوزی کریں، اس کے لیے ترغیب مل رہی ہے اس نظام سے، اس کے بڑھاوے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ التي تتحكم في اقوات الناس، اور وہ ذخیرہ اندوزیاں جو لوگوں کی روزی کے سلسلے میں منمانی کرتی ہے، اپنی ہی بات چلاتی ہیں کہ اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو ہم کیا کر دیں گے؟ ہاں جی، جن کے پاس چاول کا اسٹاک ہے، گیہوں کا اسٹاک ہے، اور بہت ساری چیزوں کا اسٹاک ہے، اور وہ باہر بیچتے ہیں، تو اگر دوسرا ملک ان کا مطالبہ پورا نہیں کرے گا تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سامان کو روک لیں گے۔
دوسرے لوگوں کا کھانا پینا بند کر سکتے ہیں. ہاں چاول جاتا ہے چاول بند کر دیں گے، ورنہ ہمارا یہ مطالبہ کیا کیجئے گا، پورا کیجئے. تو اس طریقے سے کیا ہے، عالمی سطح پر ذخیرہ اندوزیاں کر کے لوگوں کی روزی کے سلسلے میں منمانی کرتے ہیں. وَتُوَجِّهُ سِيَاسَةَ الْحُكُومَةِ، اور حکومت کی سیاست کا، حکومتوں کی سیاست کا رخ ہی موڑ دیتے ہیں. جو کام وہ کروانا چاہتے ہیں، جو بات وہ دوسرے ممالک سے منوانا چاہتے ہیں، آسانی سے منوا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جن کے پاس کھانے پینے کا کی روزی روٹی کیا ہو جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے جو چاہتے ہیں ایسے فقیر ممالک سے، حاجت مند ضرورت مند ممالک سے کیا ہے، اپنی بات منوا لیتے ہیں. حکومتوں کی پالیسی ہی کا رخ موڑ دیتے ہیں. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے دنیا میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور ہو رہا ہے. تو یہ خرابی اس نظام کی مزید، اس سے پہلے خرابیاں ذکر کی گئی ہیں، اس میں مزید اس خرابی کا اضافہ کیا جائے. یہ بھی خرابی اس کے اندر ہے، اور بھی آگے خرابی آ رہی ہے. گھنٹی کا ٹائم شاید ختم ہو گیا ہے.